الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنت کی تیاری، مالک جنت قاسم نعمت سراپا جود و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے رب عز و جل سے سب سے کم درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا کہ اس کی منزل کتنی بڑی ہوگی، تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا تو اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ عرض کرے گا، یا رب عز و جل کیسے داخل ہو جاؤں؟ حالانکہ لوگ اپنے محلات میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی منازل جو منزلیں تھیں وہ پا لی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیرے لیے دنیا کے بادشاہوں جیسی نعمتیں ہوں؟ تو وہ عرض کرے گا، یا رب عز و جل میں راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا، تیرے لیے وہی ہے اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور۔ تو جب رب تعالیٰ اس کے انعامات میں 5 گنا اضافہ فرما دے گا تو وہ بول اٹھے گا، یا رب عز و جل میں راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یہ سب تیرے لیے ہے اور اس سے 10 گنا مزید اور تیرے لیے، تیرے نفس کی چاہت کے مطابق اور تیری آنکھوں کی لذت کے مطابق نعمتیں ہیں۔ تو وہ عرض کرے گا، یا رب عز و جل میں راضی ہوں۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے اعلیٰ درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا تو رب کریم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پسند کر لیا ہے اور ان کی عزت و کرامت پر میں نے اپنے دستے قدرت سے مہر لگا دی، تو نہ اسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ تو میرے محترم مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک ادنا جنتی کے متعلق آپ کو کچھ ایک روایت بیان کی، مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الایمان کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرما دے۔ ہم جنت کی تیاری کے سلسلے میں ہی یہاں جمع ہیں۔ جنت کے درجے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے، اس سے جنت کے 4 دریا بہہ رہے ہیں، اس کے اوپر عرش ہے۔ سو جب تم اللہ عز و جل سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث تھی۔ امیل سنت نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے، میری سرکار کے قدموں میں ہی انشاءاللہ، میری سرکار کے قدموں میں ہی انشاءاللہ میرا فردوس میں عطار ٹھکانہ ہوگا، میرا فردوس میں عطار ٹھکانہ ہوگا۔
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ دعا کرتی ہے یا اللہ اس کو دوزخ سے پناہ میں رکھ۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جنت کا سوال کرنا چاہیے، ہر وقت جہنم کی آگ سے نجات پانے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے اور ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ میں یہاں چند دنوں سے آپ کو جنت کی نعمتیں، جنت کی جو حوروں کے بارے میں، ان کے دریا کے بارے میں، ان کی شادابی کے بارے میں عرض کرتا رہا ہوں، آگے بھی اس کا بیان ہے۔ ذرا غور کیجئے، اہل جنت اور ان کے سر سبز و شاداب پر رونق چہروں پر غور کیجئے کہ انہیں خوشبودار بند مہر والا مشروب پلایا جائے گا۔ موتیوں کے خیموں میں سرخ و یاقوت کے ممبروں پر بیٹھے تازہ سفید کھجوریں سامنے رکھی ہوئی ہیں، انتہائی سبز فرش بچھے ہیں، مسندوں پر تکیہ لگائے ہیں، جو نہروں کے کنارے بچھائے گئے ہیں، شراب طہور اور شہد حاضر ہے، غلام اور نوکر حاضر ہیں، گویا وہ یاقوت و مرجان کی بنی ہوئی ہیں جن کو کبھی کسی انسان اور جن نے نہیں چھوا، باغات کے درجات میں چل رہی ہیں جن پر سفید ریشم کا لباس ہے کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں، سب کے سر پر تاج ہیں، ان پر موتی اور مرجان جڑے ہیں، خوبصورت کاجل لگی آنکھیں ہیں، معطر و بڑھاپے و تنگی سے محفوظ، خیموں میں بند، اور وہ خیمے یاقوت کے محلات میں ہیں جو جنت کے باغوں کے درمیان ہیں، پاک دل و پاک نظر عورتیں ہیں، پھر ان جنتی مردوں اور حوروں کے سامنے پیالے اور برتن پیش کیے جاتے ہیں جن میں جنت کے عمدہ مشروبات ہیں، پینے والوں کے لیے لذیذ سفید مشروب کا گلاس پیش ہوتا ہے، ان کی خدمت پر خدام و غلمان یعنی بچے حاضر رہتے ہیں جیسے کہ قیمتی محفوظ موتی ہوں۔ یہ سب ان کے نیک اعمال کا اجر اللہ ہی نے عطا فرماتا ہے۔ وہ باغات میں پر امن مقام میں ہوں گے، باغات میں چشمے اور نہریں ہوں گی، خود تصور کریں، بہترین مقام پر اپنے مالک رب کریم کا دیدار ہوگا اور ان کے چہروں پر تازگی اور رونق صاف جھلکتی ہوگی، ان پر کوئی تنگی اور پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ مکرم بندے ہوں گے، رب تعالیٰ کے دربار سے تحائف سے سرفراز ہوں گے، اس میں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اس میں کوئی غم اور کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ہر شخص سے محفوظ ہوں گے، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے، وہاں کھانا کھائیں گے اور جنت کی نہروں سے دودھ، شراب طہور، شہد اور تازہ پانی پئیں گے۔ جنت کی سرزمین چاندی کی ہوگی اور اس کے کنکر مرجان کے ہوں گے اور مشک کی مٹی ہوگی، اس کے پودے زعفران کے ہوں گے، پھولوں کی خوشبو والا پانی بادلوں سے برسے گا، ہائے ہائے ہائے، کافور کے ٹیلے ہوں گے، چاندی کے پیالے حاضر ہوں گے جن پر موتی، یاقوت اور مرجان کا جڑاؤ ہوگا، ایک پیالہ وہ ہوگا جس میں خوشبودار مہر لگا ہوا مشروب ہوگا، جس میں سلسبیل شیریں چشمے کا پانی ملا ہوا ہوگا، ایک ایسا پیالہ ہوگا کہ اس کے جوہر کی صفائی کے باعث سب طرف روشنی ہو جائے گی، اور اس میں شراب طہور خوب سرخ اور بہترین ہوگی جو انسان نہیں بنا سکتا، چاہے جس قدر صنعتیں اپنی انڈسٹری لگا لے، جیسی چاہے کاریگری کر لے، ایسی نہیں بنا سکتا۔ یہ پیالہ ایک خادم کے ہاتھ میں ہوگا، اس کی روشنی مشرق تک جائے گی۔ مدری چینل کے ناظرین، آپ کو نہیں لگتا کہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے کہ جنت واقعی ایسا گھر ہے،
مگر پھر اس کا اہل بننے جیسے اعمال نہیں کرتا، اور نہ جنتی والے جو جنتی لوگ ہوتے ہیں ان جیسی کوششیں کرتا ہے، اور نہ ہی اہل جنت کارناموں پر نظر رکھتا ہے۔ تعجب ہے، یہ آدمی اس گھر پر کیسے مطمئن ہو بیٹھا جس کی بربادی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے۔ دنیا تو فنا ہو جائے گی۔ اس وقت آپ جس گھر میں ہیں، کل یہ نہیں تھا، کل نہیں ہوگا، یا آپ سے پہلے کوئی اور رہتا تھا، آپ کے بعد کوئی اور رہے گا۔ یہ تو طے ہے نا کہ آپ اور ہم سب ایک دن یہ سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، طے ہے۔ پھر آپ اس گھر میں کیوں دل لگاتے ہیں؟ اس جنت کی تیاری کیوں نہیں کرتے جس میں اتنی نعمتیں ہیں؟ ہم سب اپنے بارے میں غور کریں۔ یہ دنیا جس میں غم دکھ ہی دکھ ہے، اس میں کیوں دل لگا کر بیٹھے ہیں؟ ایسی جنت کی طرف کیوں نہیں بڑھتے؟ اب غور کیجئے، اگر جنت میں صرف بدن کی سلامتی ہوتی، موت، بھوک، پیاس اور تمام چیزوں سے بچاؤ کی اگر صورتیں ہوتی، تو تب بھی یہ اس قابل ہے کہ ہم اس جنت کے لیے دنیا مسترد کر دیں۔ یہاں کبھی بیماریاں ہیں، کبھی پریشانیاں ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، بچہ بیمار ہو گیا، ماں بیمار ہو گئی، یہاں ڈاکٹر کے پاس، آپ ہسپتال میں جائیں، ہسپتالوں میں کیا ہے؟ قبرستان میں جائیں، قبرستان میں کیا ہے؟ ارے جیلوں میں جائیں، عبرت ہے۔ ہمارے یہاں جو کورٹ بنی ہوئی ہیں، کورٹوں میں جائیں، ایسا وحشت ہوتی ہے۔ روڈوں پہ جاتے ہیں، بازاروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، بسوں کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک وحشت ہوتی ہے۔ پتہ نہیں یہاں ہمارا دل کیوں لگا ہوا ہے۔ یہ واقعی ایک سوچنے کی بات ہے۔ چند لمحوں کی ایک لذتیں وغیرہ ہم اس کے پیچھے پاگل ہیں۔ یہاں دیکھیے، جنت میں لذت ہی لذت ہے، لطف ہی لطف ہے، مزہ ہی مزہ ہے، سلامتی ہے، نہ رنج ہے، نہ غم ہے، نہ دکھ ہے۔ اہل جنت مامون بادشاہ ہیں میرے مدنی چلے کے ناظرین، ہر طرح کی مسرتوں سے مستفید ہیں، جو چاہتے ہیں حاصل کرتے ہیں۔ عرش کے آنگن میں ہر روز حاضر ہو کر اپنے رب عز و جل کا دیدار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں وہ کچھ حاصل کرتے ہیں جو جنت کی نعمت سے حاصل نہیں ہوتا۔ طرح طرح کی نعمتوں کے چھین جانے سے بالکل محفوظ و مامون ہے، اور ہر طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہاں اگر ہمارے پاس بہت ساری نعمتیں آ گئیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن چھین جانے کا خوف بھی ہے۔ بتائیے ہے یا نہیں ہے؟ یہ ضائع ہو جانے کا خوف ہے یا نہیں ہے؟ ارے چھوٹ جانا تو لازمی ہے نا، ڈیفینیٹلی چھوٹ ہی جائے گا یہ۔ ارے کون رہا ہے یہاں ہمیشہ کے لیے؟ پاسبل نہیں ہے، یا کبھی رہ نہیں سکتے ہم ہمیشہ کے لیے، چھوٹ ہی جانا ہے یہ۔ آپ کی پارکنگ پاؤچ میں کھڑی ہوئی کار کھڑی رہ جائے گی، آپ کو اس کار میں رکھ کے قبرستان تھوڑی کوئی لے جائیں گے، باہر بس کھڑی ہوئی ہوگی، جس بس میں بیٹھنا آپ کثرت شان سمجھتے ہیں، بس کھڑی ہوئی ہوگی، وہ اتنا ڈولا ہوگا اس میں ڈال کر جس کو ہم جنازہ بولتے ہیں، لے جائیں گے۔ یہ کپڑے تھوڑی کو ہوں گے جس وقت ہمارے بدن وہ اتار دیے جائیں گے، ہمارے کیبورڈ میں لگے ہوئے عمدہ لباس سب رہ جائیں گے۔ الگ سے ہاں یہ بات ہے، الگ سے کپڑا منگوایا جائے گا، فریش کپڑا منگوایا جائے گا، مگر وہ کوڑا لٹھا ہوگا، وہ پہنا دیا جائے گا۔ اپنے ہاتھ سے غسل بھی نہیں دے سکیں گے۔ جانا ہے، دیکھیں یہ تو طے ہے نا، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، جانا ہے۔ اب جگہ کون سی؟ جہنم یا جنت؟ ہمیں جنت میں جانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو جنتوں والے اعمال کیوں نہیں کرتے؟ اس کی طرف بڑھتے کیوں نہیں؟ اگر ہمارے پڑوس میں کوئی شخص ترقی کر جائے، ہمارے دل میں ہوتا ہے یہ ترقی کر رہا ہے، میں بھی ترقی کروں۔ کسی کی کار آ جاتی ہے، میرے دل میں آتا ہے میرے بھی کار آ جائے۔ کسی نے کرائے کی جگہ پر آنرشپ کا مکان لے لیا، میرے دل میں آتا ہے کہ میں بھی آنرشپ کے مکان میں کوئی ترکیب بنا لوں۔
کسی کی ترقیاں دے کر ہمیں بھی ترقی کرنے کا جی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ اگر کوئی شخص جنتیوں والے اعمال کر رہا ہے تو ہمیں اس کو دیکھ کر جنتیوں والے اعمال کرنے کا جی کیوں نہیں چاہتا؟ جنتیوں والے اعمال اختیار کیجئے، جنت کی تیاری کیجئے۔ آپ دیکھیے، ہم نماز قضا کر دیتے ہیں، کیا جنت کی تیاری کرنے والا بتائیے کیا نماز قضا کرے گا؟ ایک بہت بڑی ہماری تعداد ہے جو رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی قضا کر رہی ہے۔ اب بتائیے کیا یہ بھی کوئی تک بنتا ہے؟ آپ کے سامنے سحریاں ہوتی ہیں، افطاریاں ہوتی ہیں، اچھا سحریے میں بھی اٹھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، روزہ نہیں رکھتے، افطار کے وقت آ جائیں گے، کھائیں گے، دسترخوان میں بیٹھیں گے سب کے ساتھ، روزہ نہیں ہوگا۔ اب سوچئے کتنی بڑی نعمت سے ہم مطلب دور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے جیسی نعمت عطا کی کہ اس کی رضا کے لیے اتنے بجے سے اتنے بجے تک بھوکے پیاسے رہ جاؤ اور جن جن چیزوں کا چھوڑنے کا نام ہے وہ چھوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، تمہیں جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ فرماتا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہوں۔ اور ہم سستی کرتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھتے۔ یہ بہت بڑی ہماری کمزوری ہے۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات کوئی پرابلم نہیں ہے، جیسے عام طور پر نماز نہیں بیٹھے بیٹھے قضا کر دیتے ہیں، نماز آئی، نماز کا وقت آیا، چلا گیا، پڑھی نہیں ہے ان کو کہ ہم نماز پڑھیں، نماز قضا کر دیتے ہیں۔ کرتے نہیں کرتے، آپ کو تو پتہ ہے نا، کرتے ہیں نا بھائی، نماز بڑے نماز قضا کر دیتے ہیں۔ یہ آپ جو اسلامی بہنیں جو عورتیں ہیں ہماری بازاروں میں چلی جاتی ہیں، ارے مغرب کہاں پڑھو گی، عصر کہاں پڑھو گی، عشاء کہاں پڑھو گی، ان کو پڑھی نہیں ہے نماز کی، زور کہاں پڑھو گی، پڑھی نہیں ہے ان کو نماز کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ نماز کہاں پڑھیں گے ہم؟ ارے بھائی نماز کے بغیر بھی انسان کس کام کا ہے؟ تو اب بتائیے کہ جنت کی تیاری کرنے والے کیا یہ نماز قضا کرتے ہیں، کیا روزے قضا کرتے ہیں؟ جنت کی تیاری کے لیے آپ کو مشقت تو اٹھانی پڑے گی۔ تو کیا جنت کی تیاری کرنے والا اپنی زکوٰۃ دبائے گا؟ کیا جنت کی تیاری کرنے والا باوجود فرض ہونے کے حج نہیں کرے گا، حج چھوڑ دے گا؟ ایسی بہت بڑی تعداد ہے جن پر حج فرض ہو چکا مگر وہ حج نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے وہ حج نہیں کرتا، حج کی استطاعت وغیرہ سب ہے، حج نہیں کرتا، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ عیسائیوں کا مرتا ہے کہ یہودیوں کا مرتا ہے، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ یار جنت کی تیاری کرنے والا کیا فلمیں دیکھتا ہے؟ بتائیے، جنت کی تیاری کرنے والا کیا فلمیں دیکھے گا؟ پتہ ہے کہ یہ فلم جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو مووی میری آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے، یہ مووی مجھے جتنی دیر میں مووی کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ مووی مجھے مسلسل جہنم کی طرف، جہنم کی سڑک پر لے کے چل رہی ہے۔ یہ بات دیکھیں، وہ بات کر رہا ہوں جس کو آپ بھی ایڈمٹ تو کریں گے نا، بچنا نہ بچنا یہ ایک الگ ٹاپک ہے، آپ ایڈمٹ تو کریں گے نا کہ ہاں یار یہ بات تو درست ہے کہ یہ جو مووی جو میں دیکھ رہا ہوں، جو فلم دیکھ رہا ہوں، یہ گانے بازے دیکھ رہا ہوں، جو ڈانسنگ جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو کچھ میں بے پردگیوں کے ماحول دیکھ رہا ہوں، یہ اس طرح کے بے پردگی ڈرامے وغیرہ جو کچھ یہ میں دیکھ رہا ہوں، بے پردہ عورتوں کو جو میں اسکرین پر دیکھ رہا ہوں، چاہے کسی بھی آپ ٹاپک پر دیکھ رہے ہوں، پلیز میری بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کا بھائی ہوں، خیر خواہی کی نیت سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ یہ گناہ بھرا جو طریقہ میں اختیار کر کے بیٹھا ہوا ہوں، یہ گناہ کا راستہ مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ کیا جنت کی تیاری کرنے والا کیا اس طرح اپنی اسکرین پر یہ سارے مناظر دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا۔ ہم افطار کے نام پر پارٹیز کرتے ہیں، دعوتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، افطار کی دعوت ہو گئی، گھر میں رشتہ دار جمع ہو گئے، آپ نہیں دیکھتے کہ ہم رشتہ داروں میں بھی بے پردگیاں ہو رہی ہیں۔ اب خالہ کی لڑکی آ گئی، خالہ زاد بہن جس کو آپ کہتے ہیں، وہ خالہ زاد بہن ہے، بہن نہیں ہے، صرف سگی بہن نہیں ہے، پھوپھی کی بیٹی ہے، خالہ کی بیٹی ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، ماموں کی بیٹی ہے۔ اب وہ پتہ ہے کہ یہ رشتے کیا ہیں، ان میں آپس میں نکاح ہو جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں خاندان والے، بھابھی گھر میں ہوتی ہے، دیور اور بھابھی کا، جیٹ اور بھابھی کا پردہ ہے۔ کیا جنت کی تیاری کرنے والا یہ بے پردگیاں کرے گا؟ افطار کے نام پر، میلاد کے نام پر، 11ویں کے نام پر، 12ویں کے نام پر، چھٹی کے نام پر خواجہ کی، کیا ہم بے پردگیاں بھی کریں گے؟ نہیں کریں گے نا۔ ہمیں یہ نیازیں کرنی ہیں، الحمدللہ یہ نیازوں میں بڑی برکت ہے،
کھانا کھلانے میں بڑی برکت ہے، صلہ رحمی میں بڑی برکت ہے، رشتہ دار جمع ہوں اس سے بڑی برکت ہے، اخلاص کے ساتھ صلہ رحمی کی نیت سے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. لیکن کوئی پردے کا اہتمام تو ہو، بے پردگی سے تو بچیں. بعض گھر کے بڑے مرد ہوتے ہیں کھائی نہ کھائی عورتوں میں چلے جاتے ہیں، کھی 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 کرتے ہوئے، اے میری بیٹی آ گئی، میری بیٹی آ گئی. بھائی چچا جان آپ کی بیٹی نہیں ہے، خدا کے واسطے کچھ سمجھو آپ. بعض واقعی محرم مطلب کہ وہ محرم نہیں ہوتی. آپ ٹھیک ہے، 40-50 سال کے آدمی ہو گئے اور گھر میں آپ ہیں، لیکن آپ یوں منہ اٹھا کر اب بے پردہ عورتوں میں مت چلے جائیے. اسی طرح بعض عورتیں بے پردگی کرتے ہوئے کھائی نہ کھائی مردوں میں داخل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ خاندان کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، خاندان کے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، مگر پردے کو تو سمجھیں تو صحیح. پردہ 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 قرآن و حدیث کے اندر جس پردے کی تاکید آئی ہے، جس شرم و حیا کی قرآن و حدیث کے اندر تاکید آئی ہے، آپ اس تاکید کو سمجھیں تو صحیح، اس پر عمل تو کریں. کیا جنت کی تیاری کرنے والے کیا یوں بے پردگیاں کریں گے؟ یوں بازار میں بے پردگیاں کریں گی؟ آپ سوچو اسلامی بہنوں، آج ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ اسکرین پر ہو، کیا یوں بے پردگیاں کرتی ہوئی بازاروں میں جاؤ گی؟ اٹی پری ہوئی ہیں بازاریں بے پردگیوں سے، اٹی پری ہوئی ہیں. ہمیں تو الٹا نیکی کی دعوت دے کر ان کو بے پردگی سے روکنا ہے، نہ کہ خود جا کر بے پردگیاں کرنی ہیں. کیا جنت کی تیاری کرنے والے ماں باپ کو ستائیں گے؟ نہیں نا. کیا جنت کی تیاری کرنے والا اپنی بیوی کا حق تلف کرے گا؟ صحیح بتائیے. میں نے آپ کو تھوڑے دنوں پہلے روایت بیان کی تھی کہ جس عورت کے کئی نکاح، جیسے کہ طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو جاتی ہے اور دوسرے شوہر بھی اس کی زندگی میں آتے ہیں، دوسرے نکاح کر لیتی ہے، مرنے کے بعد اس کو اختیار دیا جائے گا، اللہ کی رحمت اس کے شامل حل رہی تو، کہ تم کس شوہر کو اپنے ساتھ رکھو گی، تو وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی اپنے ساتھ جنت میں جس کے اخلاق دنیا میں اچھے تھے. اب آپ بتائیے کہ ہمارے اخلاق یا ہماری بیوی بچوں کی امی کے ساتھ اچھے ہیں؟ کیا جنت کی تیاری کرنے والا کیا یوں غیرت کے نام پر اپنے گھر کی عورتوں کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے؟ نہیں بناتا. کیا جنت کی تیاری کرنے والی عورت کیا شوہر کی نافرمانی کرتی ہے؟ نہیں کرتی. جنت کی تیاری پر ہی میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آؤ جنت کی طرف، جس کی اس وقت میں نے جھلکیاں بیان کی ہیں، برکتیں بیان کی ہیں، کہ وہ جنت نیکی کرنے سے ملے گی، وہ جنت پرہیزگاری سے ملے گی، وہ جنت تقوی اختیار کرنے سے ملے گی. کہ یہ تقوی، یہ نیکی، یہ پرہیزگاری، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے، اور اللہ اپنی رضا اور اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو جنت عطا فرماتا ہے. کیا جنت کی تیاری کرنے والا سود پر کاروبار کرے گا؟ نہیں نا. جنت کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ سود کھا رہے ہیں. جنت کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کی انڈسٹری سود پر چل رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں جنت کی تیاری کر رہا ہوں اور آپ کی کار سود کی ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں جنت کی تیاری کر رہا ہوں اور آپ کا مکان سود کا ہے. آپ جنت کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کی پوری معیشت اور اکنامکلی آپ کا پورا سیٹ اپ یا جزوی طور پر کلی طور پر سب سود کا آپ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کہیں کہ میں جنت کی تیاری کر رہا ہوں. کیا جنت کی تیاری کرنے والا سود میں مبتلا ہوتا ہے؟ کہ سود والے سے تو اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرما رہا ہے. کیا جنت کی تیاری کرنے والا رشوت لے گا؟ جس نے رشوتیں لی ہیں وہ غور کرے کہ رشوت لیتے وقت یہ رشوت جو لینا تھا آپ کا، یہ آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے یا آپ کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ کیا جنت کی تیاری کرنے والا جوا کھیلے گا، جوئے کے اڈے پہ جائے گا؟ کیا جنت کی تیاری کرنے والا بے نمازیوں اور اللہ کے نافرمانوں کی صحبت اختیار کرے گا، ان سے دوستیاں گاٹھے گا؟ نہیں نا. جنت کی تیاری کرنے والا تو جنتیوں جیسے اعمال کرنے والوں کی صحبت، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرتا ہے کہ ان کے ساتھ رہوں گا تو میں جنت کے راستے پر چلوں گا، نیکی کے راستے پہ چلوں گا، علم دین کے راستے پہ چلوں گا، پرہیزگاری کے راستے پر چلوں گا. جنت کی تیاری کریں. جنت کی تیاری کرنے والے حرام نہیں کھاتے، اپنی اولاد کو حرام نہیں کھلاتے. جنت کی تیاری کرنے والے سونے کی چینیں نہیں پہنا کرتے، کیونکہ ہم جنت کی تیاری کرنی ہے نا. یعنی میں کہہ رہا ہوں نیکی کے راستے پر چلنا ہے، کہ نیکی کا راستہ جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ آپ جو اتنے بڑے بڑے کڑے پہنتے ہیں، میں آج دنیا میں دیکھ رہا ہوں اتنے بڑے بڑے لڑکے
وہ کڑے پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوہے کی رینگیں پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کیوں پہنتے ہیں آپ لوگ. کہتے تو اتار بھی دیتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں. مرد کے لیے جائز نہیں ہے. انگوٹھیوں کے احکام الگ ہیں. یہ مطلب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. کیا جنت کی تیاری کرنے والے علم دین سے دور رہتے ہیں؟ جو علم سیکھنا ہم پر فرض ہے ہم وہ علم دین نہیں سیکھ رہے. جنت کی تیاری کرنے والے تو علم دین سیکھتے ہیں. ہم نے اپنی زندگی کا ٹرین ہی چینج کر دیا ہے، ہم نے زندگی کا انداز ہی تبدیل کر دیا ہے. کیا ہم اب اپنے سراؤنڈنگ پر صبح سے لے کر رات تک کی پوری جو ہماری شیڈولنگ ہے اس کے اوپر غور کریں؟ کیا ہمارا انداز زندگی جنت کی تیاری کرنے والوں جیسا ہے یا نہیں ہے؟ میں نے ایک سرسری جائزہ لے کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، آپ کے لیے کوسچن مارک لگا دیا ہے. آپ اپنی زندگی کے پوری شیڈولنگ کے اوپر ایک کوسچن مارک لگا کر پوچھیں کہ میرا یہ عمل، میرا یہ کام، میرا یہ کردار، میرا یہ بولنا، میرا یہ چلنا، میرا یہ کھانا، میرا یہ کمانا، میرا یہ سونا، میرا یہ جاگنا، کیا یہ مجھے جنت کی تیاری کروا رہا ہے یا مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تیسرا راستہ نہیں ہے، دو راستے ہیں. ہمارا عمل ہمیں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے، جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. ہمیں طے کرنا ہے ہمیں کس راستے کی طرف چلنا ہے. میرے پاس موضوع بہت ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے موضوع بھی، اب تو خیر وقت میرا ختم ہو رہا ہے، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ موضوع بھی رکھوں گا جنت کی تیاری کے. پچھلے دنوں میں نے موضوع رکھے تھے، لیکن یہاں میں ایک آپ کے سامنے پورا ایک سینٹرل پوزیشن پر ایک مجموعی صورتحال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پلیز اپنے انداز اور اپنے کردار پر غور کریں. ایک دن تو مرنے والے نا. خوش فہمی میں رہنا اور یہ سب رہنا یہ درست نہیں ہے. اب یار جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ نادان ہو یار، دیکھا جائے گا. ایسی بات کرتے دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا؟ کیا جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار پاتے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. توبہ کیجئے، استغفار کیجئے. کوئی بھی جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. سوائے اس کے کیا اور ہمارے پاس راستہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں، ورنہ ہم پھنس جائیں گے، مر جائیں گے. تو بالکل ہم کہتے ہیں نا کہ وہ بارڈر لائن پر، موت تو کبھی بھی آ جائے گی نا. آئے دنیا میں تو مرنا تو پڑے گا. تو مرنے کے بعد ہم جنت پہ کیوں نہ جائیں؟ ہم ایسے عمل کیوں نہ کریں کہ میں مروں مجھے میرا رب جنت دے دے. میں جب قبر میں مجھے اتارا جائے تو میری قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہو. اس کے لیے درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کرتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں. نماز یوں پڑھیں جیسے نماز پڑھنی ہے، رسم نماز نہیں، نماز سیکھیں اور درست نماز پڑھیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. زکوٰۃ پوری صحیح طور پر خوش دلی کے ساتھ ادا کریں، خوش دلی کے ساتھ. رمضان کا روزہ بلا اجازت شرعی قضا نہ کریں، روزہ رکھیں. آپ کی سگریٹ کی عادت ہو، ٹوبیکو پان کی یا کسی بھی چیز کی آپ کی عادت ہے، روزہ رکھیں تب تک کہ کوئی صحیح مفتی، صحیح عالم یا صحیح طبیب، حاذق درست ڈاکٹر جو شریعت کو جانتا ہو، وہ اگر آپ کو کوئی عذر پیش کرتا ہے اور شریعت اگر آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو ایک الگ میٹر ہے. اس کے علاوہ اپنی سستی و غفلت کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا مطلب یہ درست نہیں ہے. جو ناجائز اور حرام اور اللہ کی نافرمانی والے کام ہم نے اپنے پلے باندھ لیے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان سب سے نجات عطا فرمائے اور ہمیں جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. امامہ شریف سر پہ سجانا یہ بھی جنت کی تیاریوں میں، اپنے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی سجانا یہ بھی جنت کی تیاریوں میں ہے. آقا کی سنتوں کے مطابق اپنے آپ کو سنوارنا، مدنی حلیہ اختیار کرنا کہ سنت پر عمل کروں گا. کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس طرح کی روایت ہے نا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یہ دعوت اسلامی آپ کو جنت کی تیاری کرواتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی تیاری اخلاص اور استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. جنة
شهداء